ناول یہ محبتیں یہ شدتیں پارٹ نمبر 2۔ ہائے اللہ آپ نے بھی کاٹی کی مجھے، میں بتاؤں گی دادا جان کو۔ ہاں کاٹی کب کی؟ میں نے تو تمہاری سانسیں بند کی تھی۔ ہاں تو میں یہ بھی بتاؤں گی۔ اب اٹھے نہ میرے اوپر سے، میں نیچے آ کر مر جاؤں گی۔ زمان پلیز اتنے باری ہیں، آپ پہلے وعدہ کرو جو کچھ ہمارے بیچ ہوا یا ہوگا تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ کیوں میں تو بتاؤں گی، گناہ ملتا ہے اور اپنے شوہر کی باتیں کسی کو بتانے سے۔ ہاں تو سانس بند کرنے اور لپس پر کاٹی کرنے سے گناہ نہیں ملتا؟ اگر میں تمہارے ساتھ یہ سب کروں گا تو تمہیں ثواب ملے گا، گناہ نہیں۔ کیا سچی؟ ہاں نا سچی۔ اچھا ہوا پھر آپ نے تو مجھے ثواب دلوا دیا، وہ میں روح کے اوپر پانی پھینکا تھا۔ صبح تو گناہ ملا تھا، اب ثواب مل گیا، حساب برابر۔ لیکن ابھی تو مجھے زیادہ ثواب ملا ہے، تمہیں کم ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ میں نے تمہیں کس کیا، تم نے مجھے نہیں۔ اب تم مجھے کس کرو پھر تمہیں اور زیادہ ملے گا۔ نہیں زمان آپ اللہ کو بولو مجھے ویسے ہی دے دے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ نہیں میں کس نہیں کروں گی آپ کو۔ ہاں بس چلو پھر گال پر کر لو، اور اس طرح بھی مل جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے لائے کروں۔ اور نے نرمی سے زمان کی گال پر کس کیا تھا، لیکن زمان تو شاید موقع کی تلاش میں تھا۔ ادھر ہور نے اس کی گال پر اپنے لب رکھی، تبھی زمان نے دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں جکڑا تھا۔ یہ کیا؟ ہور تمہارے ہونٹ پھسل کر میرے ہونٹوں پر آ گئے اور خود ہی کس ہو گئی۔ زمان شاہور کے ساتھ بچہ بنا ہوا تھا، کوئی اور دیکھتا تو شاید ناز کرتا ہور کی قسمت پر۔ اتنا اکڑو شخص اپنی ہور کے لیے اتنا نرم دل ہے، کیسے لے گی وہ میری آنکھوں کے سامنے زمان کو؟ کیسے زمان صرف میرا ہے، کیسے کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا کیا؟ ضرورت تھی روح اور ولید کو دیکھ کر اتنا ڈرامہ کرنے کی؟ اب کے ڈرامے کی وجہ سے زمان بھی نکل گیا، ہاتھ سے چلے گیا وہ ہور کے پاس۔ ہاں وہ چلے گیا اور میں دیکھتی رہ گئی۔ بیٹا بات سنو میری، آپ چپ کر جائیں۔ ماما پہلے آپ بہت خراب کر چکی ہیں، بس اب زمان کو میرے پاس آنا ہی ہوگا، ہور کو جانا ہوگا، اس کی زندگی سے جانا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ میرا پیار ہے زمان اور اسے بھی اب میرا ہونا ہوگا۔ جب سے زمل کو پتہ چلا زمان کے نکاح کا، وہ تو پاگل ہو رہی تھی اور اپنی ماں پر بھی بھڑک رہی تھی۔ زمل زمان کو پسند کرتی تھی اور وہ کئی بار اسے اظہار بھی کر چکی تھی، لیکن زمان کو اس سے سخت نفرت تھی۔ شاید اس کی وجہ زمل کا لیٹ گھر آنا اور آوارہ لڑکوں کی دوستی تھی۔ زمل اس کی ماں لالچی تھی۔ تحریم کی نظر ولید پر تھی کیونکہ وہ ساری پراپرٹی کا اکلوتا وارث تھا، جبکہ زمل کو زمان چاہیے تھا۔ حیا بیٹا آپ کو امان لینے آئے ہیں؟ جی امان لینے آئے ہیں؟ جی بیٹا وہ اکیلے ہی آئے ہیں اور آپ کو جلدی آنے کا بولے ہیں۔ جی میں جا رہی ہوں۔ وہ ہاسٹل سے نکل کر باہر آئی تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر حیا کی سانسیں اس کے سینے میں اٹکی تھی، شاید ڈر کی وجہ سے یا اس کو دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ چل کر اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم۔ امان اپنے فون میں مگن تھا، اسے اس کی مطلوبہ آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھوں سے گلاسز اتار کر دیکھا تو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، تمہیں امی نے کال کی تھی، آئی کیوں نہیں ڈرائیور کے ساتھ؟ وہ پیپر تھا اور میں پڑھ رہی تھی۔ خالہ جان کو میں نے بتا دیا تھا اور ان سے سوری بھی کر لی تھی، اور میرے حصے کی سوری اب تمہیں مجھے نہ بتانے کی سزا ملے گی۔ دیکھو اوپر بارش ہونے والی ہے، نہ تم بارش میں بھیگو گی۔ میرے ساتھ حیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکا تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے بارش سے۔ ہاں پتہ ہے، اس لیے ہی تو کہا ہے چلو بیٹھو گاڑی میں۔ وہ کانپتی ہوئی گاڑی کی طرف چل دی۔ اما نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بٹھا کر بند کر دیا اور خود دوسری جانب جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی کیسے انجان راستے پر چل رہی تھی۔ حیا کی جان ہوا ہوئی یہ دیکھ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرے فارم ہاؤس کے سامنے نظر ٹکائے جواب دیا۔ لیکن کیوں امان بارش میں بھیگیں؟ پلیز امان ایسا نہ کریں، کیسے ہی ہو ہم گھر ہی چلتے ہیں نا پلیز امان، گھر ہی تو جا رہے ہیں۔ نہیں وہاں نہیں اور کہاں، جہاں سبھی چلیں گے۔ بعد میں اب حیا بے بس ہو کر چپ ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اسے بارش اور امان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لوگ جب تک وہ فارم ہاؤس پہنچے تب تک بارش شروع ہو چکی تھی۔ امان گاڑی سے اترا اور حیا والی سائڈ کا دروازہ کھول کر اسے نیچے آنے کا کہا۔ حیا ڈرتی ہوئی نیچے اتری تو امان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے فارم ہاؤس کی چھت پر لے آیا۔ وہ تو جیسے کٹی پتنگ کی طرح اس کی جانب چلی گئی۔ امان نے اسے لا کر بارش میں کھڑا کر دیا۔ امان پلیز ایسا نہ کرے۔ کیسا کر رہا ہوں؟
میں اماں نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پوچھا، امان بارش، ڈر لگ رہا ہے مجھے، میں ساتھ ہوں پھر بھی لگ رہا ہے۔ کیا حیا ساری بھیگ چکی تھی، اس کا بھیگا ہوا سراپا امان کو بہکا رہا تھا، لیکن ابھی وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا، یہ سوچ کر اس کے تمام جذبات کو دبا دیا تھا۔ وہ دونوں اتنے قریب کھڑے تھے کہ انہیں ایک دوسرے کی دھڑکن بخوبی سن رہی تھی۔ اچانک بادل گرجا تو حیا کی چیخ ہوا میں گونجی، اس کے سینے سے لگی پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے انداز ہی نہ ہو سکا کہ وہ امان کے گلے لگ چکی ہے۔ ہوش تو تب آیا جب اسے اپنے پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے محسوس ہوئے۔ امان نے اسے اپنے بازو میں اٹھا کر زور سے سینے میں پنج لیا۔ حیا کی قربت نے اس کا سارا غصہ، ساری نفرت کہیں دور دفن کر دی تھی۔ وہ ٹرانس سی کیفیت میں اسے لے کر زمین پر بیٹھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے، وہ بھول چکا تھا کہ وہ اسے 10 سال چھوٹی ہے، اس کی شدتوں کو سہ نہیں پائے گی۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ حیا شاد سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ حیا کانپ رہی تھی۔ جہاں امان نے اسے لٹایا تھا وہاں زمین بہت ٹھنڈی تھی۔ حیا آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی کہ اسے اس کی اپنی گردن پر کسی کا گرم لمس محسوس ہوا تو فوراً آنکھیں کھولی تو خود کو امان کے حصار میں پایا۔ امان نے دیکھتے لب حیا کی ٹھنڈی گردن پر رکھے تھے۔ وہ جی جان سے لرز گئی تھی۔ یہ سب نیا تھا اس کے لیے۔ وہ معصوم ناواقف تھی دنیا جہاں کی سبھی باتوں سے۔ امان کے لب اسے اپنی شارک پر محسوس ہو رہے تھے۔ وہ شاید مچھوں کی چبن بھی امان کسی پیاسے کی طرح اس کی گردن چوم رہا تھا کہ اچانک کوئی دماغ میں آیا تو فوراً سے حیا سے الگ ہوا۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ سے مجھے اپنا حسن دکھا کر اپنا گرویدہ بنا لو گی؟ ہاں، اور میں کینچا چلا آؤں گا تمہاری طرف۔ حیا میڈم، آپ اپنے حسن کے جلوے کسی اور کو دکھائیے گا، بلکہ کسی اور کو کیوں، میں تمہیں کسی کے قابل چھوڑوں گا ہی نہیں۔ امان نے کیا کیا؟ تم نے یہ تم پوچھ رہی ہو؟ تم نے مجھے خود کے قریب کیا، تم مجھے بہکا دیتی ہو۔ جب بھی میرے پاس آتی ہو مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تمہارے علاوہ نفرت بھی بھول جاتا ہوں۔ تمہارے آگے کیوں آتی ہو؟ تم میرے پاس کیوں آتی ہو؟ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، بہت نفرت کرتا ہوں۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ اس کی آواز طوفانی بارش میں بھی واضح سنائی دی۔ امان شاہ رو رہا تھا۔ جب محبت عشق بن کر خون میں سرایت کر جائے تب انسان ایسے ہی تڑپتا ہے جیسے امان شاہ تڑپ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا حیا اس کی نہیں ہو سکتی، وہ کسی اور کو چاہتی ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اپنا رونا بھول کر امان کے پاس آئی اور اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ امان، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ امان خاموش، کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ رو رہا تھا اور زمین پر گرتی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ امان، حیا نے اس کا بلاؤزر ہلایا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ امان نے غصے اور رونے سے سرخ ہوئی آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ تمہیں نہیں پتہ؟ حیا، نہیں پتہ مجھے، تمہیں پتہ ہے۔ حیا، تم چھوٹی سی تھی جب تمہیں خالہ اور خالو میرے مما کی جولی میں ڈال کر اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ پھر تم ہماری زندگی میں آئی ایک خوشی بن کر۔ میں اسکول سے آ کر بھی جب تک تمہیں نہ دیکھتا چین ہی نہیں آتا تھا۔ تم تو تب 1 سال کی بھی نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے ہنسا۔ حیا، تم روتی تھی نا جب میرے دل میں درد ہوتا تھا؟ تمہارے ہنسنا میرے سانس چلنے کا سبب بن گیا۔ شاید بہت لگاؤ تھا تم سے۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جب میرے منہ پر لگتے تو لگتا جیسے نئی زندگی ملی ہو۔ میں خوش تھا تمہارے ساتھ۔ پھر میرے مما اور پاپا نے مجھے اور امان کو لندن بھیج دیا ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ ان کا کہنا تھا میں یہاں رہ کر کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ کھیلتا رہتا۔ پھر میں ارمان چلے گئے اور میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ حیا، بہت رویا تھا میں، تم تو بھول گئی تھی۔ مجھے وقت گزر گیا حیا، پورے 10 سال گزر گئے جب میں واپس آیا۔ میں ایک بچے سے مرد بن چکا تھا حیا، لیکن تم تو ابھی بھی بچی چیٹی سی معصوم سی۔ میرے دل میں تمہارے لیے جذبات بہت بدل گئے تھے۔ سمجھ لو میرے دل میں تمہارے لیے محبت نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، لیکن مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی کہ ایک نا سمجھ اور چھوٹی سی پری کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہوں میں نے اپنے دل سے بغاوت کی اور تمہیں دیکھنا سوچنا سب چھوڑ دیا اور تم سے دور رہنے کی کوشش کی۔ لیکن کب تک حیا؟ میرا پیار عشق بن چکا تھا۔ 5 سال گزر چکے تھے، اب تو تم 15 سال کی ہو گئی تھی اور میرا عشق بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، لیکن
میں ابھی تم سے چھپتا تھا کہ تم میری آنکھوں میں اپنی شدت نہ دیکھ لو، لیکن جب بھی تم میرے پاس آتی یا مجھے چھوتی اب مجھے ایسے لگتا کہ زندگی بدل گئی۔ لیکن یہ کیا حیا تم نے مجھے ہی پھر ایک دن میں نے تمہاری بک میں ارمان کا نام لکھا دیکھا، میری موت ہوئی۔ حیا اس دن میں مر گیا تھا، میں تمہیں پتہ تھا، میرا دل پھٹ رہا تھا درد سے، لیکن تمہیں کیسے پتہ ہوگا، تم تو بے خبر تھی۔ وہیں سے ہوئی نفرت کی ابتدا، لیکن وہ نفرت تم سے نہیں بلکہ اپنے وجود سے، جس نے کیسے وجود کو چاہا جو اس کا نہیں تھا، بلکہ اسے تو خبر بھی نہیں تھی۔ میں روز مرتا تھا، تب مرتا تھا جب تمہیں ارمان کے پاس دیکھتا، پھر میرے بس سے باہر ہو گیا اور میں نے امی سے بول کر ہاسٹل بھجوا دیا تھا، اور کل جب میں نے ڈرائیور کو لینے تمہیں بھیجا تو تم نہیں آئی، میرا دل پھر پھٹ گیا، پر بس ختم ہو گئی میری برداشت، باقی سب تمہارے سامنے ہی۔ امان نے آنسو صاف کر کے حیا کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہائے امان، آپ اس لیے؟ وہ سامنے سے اٹھ کر جلدی سے امان کی گود میں آ کر بیٹھی اور بازو اس کے گلے میں ڈال کر۔ امان تو اس کی ہمت پر حیران تھا اور کہیں کہیں خوش بھی۔ اب میری بات سنیں امان، جب آپ چلے تھے نہ ولید بھائی مجھے سب بتاتے تھے کہ آپ مجھ سے پیار کرتے تھے اور آپ کسی کو گود میں بھی نہیں اٹھانے دیتے تھے، اور آپ امان کو بہت مارتے بھی تھے میری وجہ سے۔ ہاں، پھر میرا دل بھی کیا کہ میں دیکھوں آپ کو، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نا۔ آپ کو پاکستان آنے سے پہلے جب آپ واپس آئے میں بہت خوش ہوئی، لیکن آپ تو مجھے بلاتے بھی نہیں تھے اور مجھ سے دور دور رہتے، اور مجھے لگا کہ سب جھوٹ بولتے تھے کہ آپ مجھ سے پیار بھی کرتے، آپ اتنے کڑوس تھے۔ امان نے اس کی طرف مصنوعی غصے سے دیکھا۔ نہیں، اب نہیں، کہاں پہلے تھا۔ اچھا آگے بتاؤ اب۔ ہاں آگے کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ہاں یاد آیا، پھر ہی ہوا جو آپ نے میری بک پر نام لکھا تھا نا، وہ تو میں نے امان لکھا تھا، وہ تو ارمان کے بچے نے رے لکھ کر ارمان کر دیا، اور مجھے بھی آپ بہت اچھے لگتے تھے، ایک دم سالاد سکندر جیسے، اور ارمان جیسے لنگور کو تو میں نے ہوم ورک کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ہاں دی، حیا تمہیں اعتراف کرتی رہو میری محبت کا، ارمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حیا خاموش، اس کے تو سر پر سے گزر گئی تھی۔ یہ بات بولو حیا، سہ پاؤ گی میری شدتیں؟ حیا پھر خاموش، جوابی دو، اب بنو گی امان شاہ کی ہمیشہ کے لیے؟ آپ کیا بول رہی ہیں امان؟ حیا ایک بات بتاؤ۔ جی بولے، ہم بھی شادی کریں جیسے ولید اور زمان بھائی نے کی ہے۔ کیا شادی؟ وہ چینچی آہستہ چین، کام خراب کرو گی؟ کیا شادی میں نہیں کروں گی؟ کیوں؟ وہ نہ روح کے لب پر زخم ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتی ہے نا ولید بھائی، بلکہ آپ کو نہیں بتاؤں گی، اللہ پاک مارے گی۔ بتا دو نا پلیز۔ بیبی نہیں میرا، ادھر آئیں، کان کرے میرے پاس۔ امان نے کان اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب کیے۔ انہوں نے کہا کہ ولید بھائی نے نا اس کو کاٹی کی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ایسے ہی کرتے ہیں۔ کیا امان؟ تو مانو برا حال تھا۔ روح کی حرکت سن کر آئندہ تم اس کی ایسی باتیں نہیں سنو گی حیا، اور میں کہتا ہوں ولید بھائی سے کہ اپنی بیوی کو دور ہی رکھیں، تم سے کیوں دور رکھیں؟ اور میں گھر جا کر اس کے ساتھ کھیلتی ہوں، پھر کون کھیلے گا میرے ساتھ؟ میں کھیلوں گا پکا۔ اور اب تم ہاسٹل نہیں گھر ہوگی، اور ہم نے جو باتیں کی کسی کو نہیں بتاؤ گی، یہ بھی نہیں کہ ہم فارم ہاؤس آئے تھے۔ اوکے، پرومس کرو، پکے والا پرومس۔ اتنے میں کافی دیر سے رکی بارش پھر شروع ہو گئی تھی۔ چلو آؤ نہائے بارش میں۔ نہیں امان، بہت سردی لگ رہی ہے۔ امان نے زور سے اسے اپنے سینے میں پینچ لیا اور وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کے گرم حصار میں آئے امان، اب تو بالکل بھی سردی نہیں لگ رہی۔ حیا، امان نے اسے بہت پیار سے پکارا۔ جی اگر میں تمہارے ساتھ کوئی جسارت کر لوں تو کیا مجھے معاف کرو گی؟ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، بس تم مجھے معاف کر دینا، کیونکہ تمہاری قربت مجھے بہکا رہی ہے۔ یہ کہہ کر امان نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا تھا۔ حیا امان کی خالہ کی بیٹی تھی۔ اس کے والدین کی وفات ایک حادثہ میں ہو گئی تھی، تب سے اسے عافیہ بیگم نے پالا تھا، اور وہ اپنے میٹر کے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی کہ بیچ میں امان آ ٹپکا۔ تو کیا خیال ہے پیارے ریڈرز، کیا کریں؟ امان اور حیا کا بھی نکاح کروا دیں یا یہ بھی ایسے ہی انجوائے کریں؟ مزید ناولز اور کہانیاں دیکھنے کے لیے ڈیلی ناولز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔